اور آپ علیہ السلام امی تھے. اچھا امی کے لفظ کے اوپر بھی لوگوں میں نا ایک بڑا عجیب سا، بعض اسے گستاخی سمجھتے ہیں اور بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. امی ہونا آپ علیہ السلام کا کوئی عیب نہیں ہے. امی آپ اس اعتبار سے بھی تھے کہ سورہ شورا میں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر مکہ کو ام القرا کہا ہے، بستیوں کی ماں، کیونکہ سینٹرل آپ کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے تھی. اس وجہ سے بھی آپ امی ہیں، اور اس اعتبار سے بھی امی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کی شاگردگی نہیں کی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیٹاگوریکل اس حوالے سے مینشن کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خوبی کیسے بن گئی. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ہے یہ 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کمپیٹنسی نہیں کہ آپ پڑھ سکیں. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. پہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا اقرا، پڑھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. امی تھے آپ. دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بھینچا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا، اور آگے وہ یعنی 5 آیات پوری. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا. اس حدیث میں یعنی ان لوگوں کے موقف کو تائید حاصل ہوتی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لکھی ہوئی تختی پہ یہ آیات لائی گئی تھی، کیونکہ اگر اقرا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرو، وہ تو بچہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہے. اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا، اس کی زبان ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی کوئی چیز ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی اور آپ کو کہا گیا. اور یہ بھیجنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا. لہذا یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے نا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بعد میں یعنی پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی، اور لکھنے کی بھی بالکل ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل کچھ نہیں لکھ سکتے تھے. ان لوگوں کے موقف کو تائید ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کتاب کے نزول سے پہلے، الفاظ ہے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ بعد میں لکھنا ثابت. تو یہ امی کو میں نے کلیئر کر دیا کہ امی کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ نعوذ باللہ اس کا مطلب کوئی جاہل ہونا نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے رکھا. آقا علیہ السلام کی شان بھی فرمایا امی، کیونکہ کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑھے. یہ بڑا ظلم ہے جو بعض لوگ اس کے ترجمے میں کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ ان پڑھ. امی کا معنی آقا علیہ السلام کے لیے ان پڑھ کر دیتے. بہت ظلم ہے، گمراہی ہے، گستاخی ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو امی کا معنی یہ ہے کہ جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، کسی اسکول مدرسہ انسٹیٹیوشن میں نہیں پڑھا. تو جو کسی اس دنیا کے استاد اور کسی اسکول میں مدرسہ میں نہیں پڑھا تو بس کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گیا تو وہ ان پڑھ تو نہیں ہو گیا، وہ اللہ سے پڑھا ہے. ہم سارے لوگ جو نبی نہیں، سارے لوگ ہم بندوں سے پڑھتے ہیں. اللہ کا نبی اللہ سے پڑھتا ہے، نبی اللہ سے پڑھتا ہے. تو ہم لوگوں سے پڑھ کر علم والے پڑھے ہوئے ہو گئے. کتنے ظلم کی بات. ہم بندوں سے پڑھ کر، اسکولوں میں پڑھ کر، بندوں سے پڑھ کر ہم علم والے ہو گئے، پڑھ گئے. اور جس نے خدا سے پڑھا ہے اس کو ان پڑھ کہیں، یہ کتنی بڑی ان پڑھوں والی بات ہے، جہالت کی بات ہے. اور جس کو اللہ نے تعلیم دی ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں. جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا. نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا. جی جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا. عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے. سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے.
اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے.